السلام علیکم کلاس۔ لیکچر نمبر 25 ہے ہمارا، باب چہارم تاریخ پاکستان، مطالعہ پاکستان کا ہم لیکچر پڑھ رہے ہیں۔ عنوان ہمارا کیا؟ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ سیاستدانوں کی علاقائی جو ہماری سیاست، بڑی طاقتوں کی جو ہے سازشیں، مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولہ، بھٹو مجیب اختلافات، علاقائی جماعتوں کی کامیابی، فوجی کارروائی، گنگا طیارے کا اغوا اور بھارت کی فوجی مداخلت، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو اپنے 7ویں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جو ہے وہ سیاستدانوں کی علاقائی سیاست۔ 1954 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ انتخابات ہار گئی اور میدان سیاست سہروردی، بھاشانی اور فضل الحق کے ہاتھ میں سے چلا گیا۔ اب وہ مسلم لیگ کے لوگ تھے، اب وہ جو ہے کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ وہ اقتدار جنہوں نے اقتدار ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے ہندو ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، تگ و دو شروع کر دی، عوام کے کو ساتھ ملانے کے لیے منفیت کنڈے استعمال کیے۔ اس طرح کرسی کے حصول کے لیے ان سیاستدانوں نے اس کرسی کے پائے توڑنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ پھر دوسرا بڑی طاقتوں کی سازش تھی۔ دنیا کی بہت ساری طاقتیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے یہ دونوں حصے ٹوٹیں، کیونکہ اگر دائیں بائیں کی جانب سے پاکستان مضبوط ہوگا تو جو بھارت اس کے درمیان میں آتا تھا، پھر بھارت کو خطرہ تھا، بھارت کی سلامتی کو۔ بھارت نے روس کے ساتھ 20 سالہ معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے نے جنوب مشرقی ایشیا میں روس اور بھارت کے مفادات کو یکجا کر دیا۔ بھارت کو روس سے ضروری کارروائی کرنے کے لیے حسب ضرورت سامان اور تکنیکی امداد حاصل ہو گئی۔ مجیب الرحمان کا جو 6 نکاتی فارمولہ تھا، مجیب الرحمان کے 6 نکاتی فارمولہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا۔ اس فارمولے کا سبب یہ تھا کہ صوبوں کو الگ الگ ریاستیں بنا دیا جائے اور نیم وفاق قائم کر دیا جائے۔ مجیب الرحمان نے معاشی بدحالی سے پسے ہوئے عوام سے کہا کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہو جاتی تم خوشحال نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی خود ساختہ صوبائی خود مختاری کے ڈرامے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر بھٹو مجیب اختلافات نے علیحدگی کے مسئلے کو مزید ہوا دی۔ ان دونوں کے اختلافات کو ختم کروانے کے لیے مذاکرات کا اہتمام کیا گیا، لیکن چند کامیابیاں نہ ہوئیں۔ بھٹو نے 3 مارچ 1971 کے ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جس سے مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا، جو علیحدگی کا سبب بنا۔ اب 1970 کے علاقائی جماعتوں کی انتخابات جو تھے، 1970 کے انتخابات میں دونوں صوبوں میں کسی بھی بڑی جماعت کو نشستیں حاصل نہ ہوئیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ مشرقی پاکستان اور بھٹو کی پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں کامیاب ہوئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ولی خان کی نیب اور جمعیت علماء اسلام ہزاروی کامیاب رہا۔ کوئی پارٹی بھی قومی پارٹی کہلانے کی مستحق نہ تھی جس کو اقتدار سونپا جاتا۔ عوامی لیگ کو نمایاں اکثریت حاصل ہوئی، جس کو اقتدار نہ مل سکا، جو علیحدگی کا سبب بنا۔ سب سے زیادہ نشستیں عوامی لیگ نے لی تھی، سارا جو ہے بنگلہ دیش کی ساری نشستیں عوامی لیگ نے جیت لی تھی۔ پھر کیا 23 مارچ 1971 کو اب یہ فوجی کارروائی، مجیب الرحمان نے اعلان بغاوت کر دیا، بنگلہ دیش کے جھنڈے تک لہرا دیے گئے اور مغربی پاکستان کے باشندوں اور بہاریوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا، جس کے پیش نظر فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ میجر جنرل یعقوب علی نے فوجی کارروائی سے انکار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا اور جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا۔ ٹکا خان کی کارروائی نے مغربی پاکستان کے خلاف مزید رد عمل پیدا کیا اور مرکزی حکومت عوامی حمایت سے اور زیادہ محروم ہو گئی۔ گنگا طیارے کا اغوا، اسی دوران جو ہے بھارت نے اپنا گنگا نامی طیارہ اغوا کر کے لاہور پہنچا دیا، جس کی تمام ذمہ داری حکومت پاکستان پر عائد کر دی گئی۔ اس کے بعد طیارے کے اغوا کو بہانہ بنا کر بھارت نے مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان سے فضائی رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ چال تھی اس کی، یہ ایک محض سازش تھی جو صرف مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے تیار کی گئی تھی۔ فضائی رابطے کے خاتمے سے مشرقی پاکستان کو اسلحے کی ترسیل رک گئی، جس سے بروقت فوجی کارروائی نہ ہو سکی۔ اس لیے جو ہے مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہمیشہ اپنے گھوڑے تیار رکھیں، یعنی اپنا اسلحہ ہر چیز کفار کے مقابلے میں تیار رکھیں، تاکہ جب ضرورت پڑے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو ٹالریٹ کر سکیں۔ بھارت کی فوجی مداخلت، پھر بھارت نے جو فوجی مداخلت کی، بھارت کی مسلسل خواہش تھی کہ پاکستان کی سالمیت کو کسی نہ کسی بہانے سے کمزور کیا جائے۔ بھارت نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مفتی بحانی کے نام پر ہزاروں تخریب کار مشرقی پاکستان میں داخل کر دیے اور مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ فضائی تحفظ کی عدم موجودگی میں محصور پاکستانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے مجبوراً احتیاط ڈالنے پڑے، جس سے ملک 2 لخت ہو گیا۔ یہاں تک یہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 10 ہے، لانگ کوسچن نمبر 8 ہے۔ آپ نے اس کو پورے کوسچن کو یاد کرنا ہے، اس میں سے 5-6 بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم۔